یہ کبھی آپ نے سوال نہیں کیا ہوگا، یعنی سوچا نہیں ہوگا کہ میں اس وقت کرنٹ کہ میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں یا اللہ کی پکڑ میں ہوں، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ہماری سوچ تو بس دنیا تک محدود ہے، بس وہ محدود سی ایک نظر ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے اتنے پیسے، یہ میرا گھر بار، یہ رشتہ دار، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا ہی پر ختم ہو جاتی ہے، یہ بڑی تباہ کن سوچ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اسباب۔ دیکھیں، دنیا میں گزشتہ نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ یا تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے ہیں یا اس کی رحمت سے دور ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت جو نیکوکار ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، ان کے قریب ہوتی ہے۔ تو اسباب کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع جو ہے اسباب۔ دیکھیں، آپ اگر دنیا میں زندگی بغیر سوچے سمجھے گزار رہے ہیں تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ کا نام جو بھی ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی غضب کے آپ مستحق بھی ہیں اور وہ متوجہ بھی ہے آپ کی طرف۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ زندگی بغیر سوچے سمجھے گزار رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصود کی طرف آپ متوجہ نہیں ہیں، اس کے لیے عزم نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، تو آپ پہ اللہ کی رحمت اب نہیں ہوگی۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں عقل دی ہے۔ عقل کو اگر آپ استعمال نہیں کر رہے تو آپ پہ نفس آپ کا حاوی ہوگا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ یعنی سوچ سمجھ سے اگر آپ کام نہیں لے رہے اور تو آپ اللہ تعالیٰ کا غضب آپ پر متوجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل کا استعمال کرنا لازمی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ وہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا، اس سے پوچھا میں کون ہوں، تو کون ہے، میں کون ہوں؟ تو نفس نے کہا تو ہے، میں ہوں۔ پھر عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اس سے پوچھا کہ میں کون ہوں، تو کون ہے؟ تو عقل نے کہا اے اللہ، میں تیری مخلوق ہوں، تو میرا خالق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا، تم نے جواب درست دیا۔ پھر عقل کو فرمایا بکا آخذ و بکا اعطی، تیرے ذریعے سے میں عطا کروں گا اور تیرے ہی وجہ سے میں لوگوں کی پکڑ کروں گا۔ اس وقت آج کا مسلمان جو ہے اللہ کی پکڑ میں ہے، کیونکہ یہ بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہا ہے، بغیر سوچ سمجھ کے۔ تو آپ بے سوچے سمجھے اندھا دھن جسے کہتے ہیں نا، اندھا دھن کوئی کام کرے نا تو پھر آپ اللہ کی پکڑ میں ہوں گے۔ جیسے بھی ہے، دیکھیں دنیا میں تو مہلت ہے، ہو سکتا ہے آپ اللہ کی پکڑ میں ہو اور رزق کی فراوانی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آپ صاحب جائیداد ہو، آپ کا کارخانہ ہو، نوکری ہو، لاکھوں روپے تنخواہ لے رہے ہوں اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، گاڑی ہے، بیوی بچے مکان، یہ وہ سب کچھ ہوگا، لیکن آپ یہاں مہلت ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس وقت دیکھیں یہ اللہ کی پکڑ جو میں بات کر رہا ہوں نا، اس وقت نہ اللہ کی رحمت کے ہم طالب ہیں حقیقی طور پہ، نہ اللہ کی پکڑ سے یعنی کوئی واقفیت بھی نہیں ہے اور نہ اس کی ہمیں احساس ہے۔ یہ کبھی آپ نے سوال نہیں کیا ہوگا، یعنی سوچا نہیں ہوگا کہ میں اس وقت کرنٹ کہ میں اللہ کی رحمت کے سائے تلے ہوں یا اللہ کی پکڑ میں ہوں، کبھی آپ نے نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ ہماری سوچ تو بس دنیا تک محدود ہے، بس وہ محدود سی ایک نظر ہے، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، اور یہ میرے اتنے پیسے، یہ میرا گھر بار، یہ رشتہ دار، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا ہی پر ختم ہو جاتی ہے، یہ بڑی تباہ کن سوچ ہے۔ یہ آپ کو میں بات بتا دوں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، کم از کم اللہ تعالیٰ نے ہمیں
اپنی رحمت کے لیے بنایا ہے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. اللہ کی رحمت ہوگی تو ہم پر پھر اس کا فضل بھی ہوگا. بہرحال وہ باتیں طویل ہیں، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ کی رحمت کے اسباب یہ ہے کہ آپ عقل سے کام لیں، سوچیں سمجھیں، کیونکہ یہ زندگی ہم عام ہر ایک مسلمان کی زندگی بغیر سوچے سمجھے یہ گزر رہی ہے. بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، آپ دیکھ لیں سیاست میں کتنے نام ہیں. میں یہ ان لوگوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ ہمیں معلوم ہے، جو بھی سیاست کے نامور لیڈر ہیں یہ سب ہمیں معلوم ہے نا. عمران خان کو کون نہیں جانتا، شہباز شریف، نواز شریف، زرداری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، ان سب کی نظر دنیا پر ہے اور یہ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ سب بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ جو لیڈر ہیں ہمارے، یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. دراصل ہم نے ان کو آگے کیا ہے نا، ہم ہی ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم ہی ان کے پیچھے جا رہے ہیں. تو اسباب، اللہ کی رحمت کے اسباب یہ ہیں، سب سے پہلے جو ہے کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، عقل استعمال کریں، کیونکہ آپ کو اللہ نے بنایا ہے. اللہ کی ہر تخلیق با مقصد ہے. آپ کی تخلیق سب مقاصد سے زیادہ اہم ہے. ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو ہم سے ہم مقصد ہو، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی منزل، جس کا مقصد ہم جیسا ہو. ہمارا مقصد جو ہے وہ اعلیٰ تر ہے. تو پہلے جو ہے یہ ہے کہ آپ سوچ سمجھ سے کام لیں، اندھا دھند زندگی نہ گزارے. آج کا مسلمان جو ہے وہ گونگا، اندھا، بہرا ہو کر زندگی گزار رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اندھا دھند. اب دیکھیں، آپ ایک موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اسٹیئرنگ آپ کے ہاتھ میں اور گاڑی تیزی سے چل رہی ہے 100 میں 120 میں، اور اس میں ادھر ادھر گاڑیاں ہیں. اس میں آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں. آگے پیچھے جو ہو رہا ہے، جو گاڑیاں ہیں، اس کے وجود سے آپ بے خبر ہو جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. تصور کریں آپ، اب کیا ہے، آنکھیں بند کر لی، آپ کو سڑک نظر آ رہی ہے، آگے پیچھے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، آپ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو یہ اس وقت دیکھیں، دنیا، یہ زندگی ایک سفر ہے. ہم اندھا دھند ہو کے ہم نے آنکھیں بند کر لی ہیں، حقیقت سے ہم آنکھیں چرا رہے ہیں. آج کے مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، آنکھیں ہم بند کر کے زندگی کا سفر، آج جو کرنٹ صورتحال ہے، اور یہ صدیوں سے جاری ہے کہ ہم بے سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں، اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں. اسی کاروباری زندگی میں ہمارے پہلے چہرہ پہ بال نہیں ہوتے، پھر بال آ جاتے ہیں، وہ کالے ہوتے ہیں، کالے ہو کے پھر سفید ہو جاتے ہیں، وہ سفید ہو کے پھر آپ موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں. کیا زندگی ہے یہ؟ اندھا دھند ہم زندگی گزار رہے ہیں. دنیا ایک سفرگاہ ہے. آپ نے اپنی گاڑی کو، یعنی جسم یا زندگی کو، ظاہر ہے آپ ایک گاڑی میں سوار ہیں، زندگی ایک سفر ہے، آپ کو اللہ کے راستے پر ڈالنی چاہیے تھی، اللہ کو منزل بنانا چاہیے تھا. تقوی والی زندگی آپ نے گزارنی تھی. تقوی مطلب سوچ سمجھ کے، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، احتیاط. ہماری زندگی میں تو احتیاط نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہی باطل ہے، وہ دنیا ہے. دنیا میں ہم احتیاط کرتے ہیں. آپ کے پاس پیسے ہیں، کوئی آپ کا ساتھی 4-5 کروڑ روپے ہیں، کوئی آپ کا ساتھی کہے بھئی 1 کروڑ مجھے دے دو، 1 کروڑ روپے مجھے دے دو، پھر میں لوٹا دوں گا. تو آپ نہیں دیں گے اسے، ہیں آپ کے پاس، لیکن وہ آپ کا دل کنجوس ہے. پھر سوالات کیا کرو گے بھئی، کیا ضرورت آ گئی بھی، 100 سوالات آپ کریں گے. کیا ضرورت آ گئی، کتنے پیسے چاہیے، اس علاج میں تو اتنے نہیں لگتے، یہ کاروبار کر رہے ہو، پھر مجھے کیا ملے گا. 100 سوالات کرتے، نہیں دیتے آپ پیسے، کیونکہ آپ کا مفاد، آپ ذاتی مفاد کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کا مفاد آپ کے پیش نظر ہے. تو میں احتیاط کی بات کر رہا تھا، سفر کی بات کر رہا تھا. سفر آپ نے سوچ سمجھ کے کرنا ہے، منزل کا تعین کرنا ہے. پہلے رحمت کے اسباب کی میں بات کروں، منزل کا تعین کرنا ہے، زندگی کی ایک منزل بنانی ہے.
کیونکہ اب آپ ایک انسان ہیں، جیتے جاتے انسان ہیں. آپ دیکھ لیں سب انسان، کسی انسان کی 6 انگلیاں ہوتی ہیں، 3 آنکھیں ہوتی ہیں عام طور پہ. حادثہ یا وہ قدرتی وہ ہو جائے وہ الگ بات ہے. کسی کے کان جو ہے سر کے پیچھے ہوتے ہیں، آنکھ جو ہے پیٹ میں ہوتی ہے. سب ایک جیسی تخلیق آ رہی ہے. یہ ایک مدبر ہے، وہ بنا رہا ہے. آپ کیوں اپنے آپ سے بے خبر ہیں؟ آپ کیوں سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اندھا دھند زندگی گزار رہے ہیں، ایک بات ہے، اور ہم نے مقصد بنا لیا ہے ظاہر کو. آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے. یہ بس اپنے مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہا ہے. اس کا انجام نقصان اور تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.